نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارا جو سبق ہے اس کا موضوع ہم کریں گے، موضوع ہے اس کا کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ موتی لیا ہے ہم نے 10ویں پارے میں سے اور سورہ التوبہ آیت نمبر 51۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں یصیبنا پہنچے گی ہمیں الا مگر ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے لنا ہمارے لیے، ہوا وہ مولانا مولا ہے ہمارا، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کریں، ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ مسلمانوں کی مصیبت پر خوش ہونے والے منافقوں کو جواب دیا گیا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، یعنی آپ کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان منافقوں کی اس شدید دشمنی کے جواب میں یہ فرما دیں کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ فتح و شکست، ناکامی اور کامیابی
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے دائرے میں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں مقدر کر کے لکھ دیا ہے۔ سورہ الحدید میں آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت ہے 2516، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چھوٹے لڑکے، یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں، بغور سنو۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے روبرو پائے گا۔ تو جب سوال کر اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو، اور اس حقیقت کو جان لو کہ اگر ساری امت تجھے کچھ نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے صرف وہی نفع پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر تمام امت تجھے نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو تجھے اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ کلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں تو دل کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو وہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور اگر کوئی تکلیف نہیں لکھی ہوئی ہمارے نصیب میں تو وہ کوئی بھی کتنی بھی کوشش کر لے تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، یعنی وہی ہمارا مددگار ہے، اور اس کا دین سارے ادیان پر غالب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سردار اور ہماری پناہ گاہ ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی وہ ہمارے تمام دینی اور دنیاوی امور کا سرپرست ہے، بس ہم پر اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنا فرض ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں، یعنی ہم مومن ہیں اور ہم اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ توکل علی اللہ کے معنی ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہی ایمان کا اصول ہے، یعنی ایمان والوں کو نفع کے حصول اور ضرر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ یہ سورہ الطلاق آیت نمبر 3 ہے۔ جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام و نامراد رہ جاتا ہے اور اپنی امیدوں کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ منافق جو کچھ بھی کرتا ہے اسے صرف اپنا دنیاوی مفاد ملحوظ ہوتا ہے، پھر اگر اس کو کامیابی ہو تو وہ اترانے لگتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے دین کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر کامیاب ہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، مگر اتراتا نہیں، اور اگر ناکامی ہو تو وہ بھی اس کو مایوس نہیں کرتی اور اسے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل صرف وہی نہیں جو خوشحال
جو خوشحالی، صحت اور امن کی حالت میں کیا جائے۔ اچھا عمل وہ بھی ہے جو تکلیف اور تنگی کے آنے پر صبر کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ مومن نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تکلیف آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، بخوشی صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دونوں ہی امتحان ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اور یوں کبھی آسانی تکلیف کے ساتھ ہی آتی ہے، یعنی ان مع العسر یسرا، بے شک یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پس بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ سورہ علم نشرح آیت نمبر 5 اور 6۔ تو یہ تنگی اور تکلیف زندگی کا ایک عمل ہے۔ کبھی انسان پر سہولت ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تکلیف گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ بندہ مومن جانتا ہے کہ اس مشکل وقت میں میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، میری اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ یہ میری تقدیر کا حصہ بھی ہے، اور اسی کا فیصلہ ہے، اور اسی کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمت اللہ کے علم پر مبنی ہے۔ لہٰذا اس نے جو بھی ہمارے تقدیر بنائی ہے وہ ہمارے ہی حق میں ہے۔ کتب اللہ لنا نہ کہ علینا، یعنی جو بھی مشکل آتی ہے اور تقدیر کا لکھا جو بھی ہمارے حق میں ہے وہ دراصل ہماری ہی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور یقین کی برکت کا ذکر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا، اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے اذن ہی سے تکلیف آتی ہے، جیسا سورہ التغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمارا نفع و نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا یہ سراسر حماقت ہے اور شرک کی ایک قسم ہے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم اس وقت ظالموں سے ہوگے۔ پوری دنیا بھی مل کر اگر نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے 2669۔ اسی طرح اگر سارے لوگ مل کر ہمیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو بھی وہ نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ چاہے تو۔ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی عملی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ سعید بن جبیر حجاج نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو وہ مسکرا دیے، کہنے لگے
کہ اگر میری موت، میرا نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے پوجتا، یعنی میری موت، میری زندگی، میرا نفع نقصان سب کچھ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، اور آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے، اور اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو آگ اپنا کام نہیں کرتی، لہٰذا نقصان اور نفع تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اسی طرح خالد بن ولید جو کہ 100 کے قریب جنگوں میں شریک ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے جسم پر ایک بالشت بر جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کسی تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ اتنے زخموں کے نشان تھے، لیکن ان کو اپنے بستر پر ہی موت آئی۔ تو کہتے تھے کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ موت سے نہ ڈریں، کیونکہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا اور میری میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی، بلکہ مجھے بستر پر ہی موت آئی ہے۔ تو یہ یقین اگر انسان کو ہو جائے کہ موت بھی اللہ کے اذن سے ہے، بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور اسی طرح خوشحالی بھی اللہ کے اذن سے ہے، یہ بھی اس نے دی ہے، تو پھر انسان کے اندر کا دباؤ، خوف اور غم اس سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں امن سے جینا سیکھ لیتا ہے۔ انسان کو وہی پہنچتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت پہلے لکھے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6919۔ اللہ اکبر۔ تکبر کرنے والا سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، اور جب اس کی محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر اترائے نہیں، کیونکہ یہ اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی محنت اور ایسی کوشش کرتے ہیں، وہ اس نتیجے کو نہیں پہنچتے یا وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو اللہ کے دینے سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ ہر چیز تقدیر سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6922۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، کوئی چیز بھی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مسند احمد کی روایت ہے 27470۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہے۔ عمر، رزق، عمل سب کچھ تقدیر سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ شقی ہوگا یا سعید۔ بعض لوگ یہ باتیں پڑھ کر، سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا، یعنی تقدیر کیا ہے، علم اللہ سابق کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونا کہ یہ ایسے ہوگا۔
ہم بعض اوقات اپنے تجربات اور محدود معلومات کی روشنی میں پہلے سے ہی پیشن گوئی کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی۔ ہر چیز کے معاملے میں ہم ایک اندازہ کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارے اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے، علم ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ غلط نہیں ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کو یہ پتہ نہ ہو، یعنی اللہ کو اول سے آخر تک جو ہونے والا ہے سب علم تھا، اور اگر اللہ کو پتہ نہ ہو تو اس کا علم کامل ہی نہیں ہو سکتا، پھر وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل بنیادی چیز ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ میں کون سی چیز پیدا کروں گا اور اس کو کیا کیا دوں گا، تو وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا تو اس نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی گویا انسان کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے اس سے پہلے کہ انسان اس کو کرے۔ بعض اوقات کوئی بچہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گرے گا، اگر صرف تجربات کی بنا پر ہم اگر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے، مکمل ہے، جس کی بنا پر وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کون انسان کیا کرنے والا ہے۔ انسان کی رنگت اور مزاج بھی تقدیر سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا تھا۔ پس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے کوئی سرخ ہیں، کوئی سفید، کوئی سیاہ ہے اور کوئی ان کے درمیان، کوئی نرم ہو ہے تو کوئی سخت طبیعت، کوئی بری طبیعت کا مالک ہے اور کوئی اچھی طبیعت والے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4695۔ آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا اور ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا اور ان کے رزقوں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا۔ بیماری بھی تقدیر کا حصہ ہے، اخلاق بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے ہیں، عقل مندی اور بیوقوفی بھی تقدیر سے ہے۔ مسلم کی روایت ہے 6922، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی۔ اولاد کا ملنا، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہونا، تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار بھی دیا ہے اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اس کو جیسے رزق ملتے ہیں تو یہ رزق بھی ملا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کو کس طرح استعمال کرے گا۔ اور پھر بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ پھر اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو اس سے نیچے گرا لے اور کہے یہ میرے رب نے میری تقدیر میں مقرر کیا ہے، بلکہ اسے احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے اور بچاؤ کرنا چاہیے۔ پھر اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یقین رکھے کہ یقیناً اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے؟ سنن الترمذی کی روایت ہے 2145، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا،
وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ اور تقدیر پر ایمان لائے۔ ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچتی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 27490۔ یعنی جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی، لہٰذا ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو انسان جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو سہنا آسان ہوتا ہے کہ مکتوب لکھی ہوئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت علم پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی، اس چیز کے آنے کا کوئی مقصد ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا، اس سے اعمال کی عدم قبولیت ہوتی ہے، یعنی اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل۔ نمبر 1 پہ ہے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، احسان جتانے والا ہو اور تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 1785، مسلم میں ہے 102۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تقدیر کا انکار کرنے والوں کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازہ پر پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ القمر آیت نمبر 48 اور 49 تھی۔ جنت سے محرومی، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 675، لا يدخل الجنت عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان، جادو پر ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے۔ قضاء و قدر پر ایمان لانا مسلمان کو اپنے رب پر توکل کرنے والا بنا دیتا ہے، تو مسلمان اسباب کو اختیار کرتا ہے مگر وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بات مسلمان کے دل کو مطمئن اور نفس کو پرسکون کر دیتی ہے، پس وہ جانتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو مقرر کیا ہے وہ تو وہ اپنے مطلوب سے محروم ہو جانے پر غمگین نہیں ہوتا، یا جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں۔ نفس انسانی میں ایمان زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ پس تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تقدیر پر راضی رہنے والے کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے، اور دنیا کی جنت ہے، اور عبادت گزاروں کا آرام گاہ ہے، اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے، اور اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے، اور جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اس کا دل اس کے برعکس چیزوں سے بھر جاتا ہے، اور جس چیز میں اس کی خوش نصیبی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے۔
تقدیر پر راضی رہنے میں راحت اور کشادگی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے، اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن بلند درجے ملنا۔ حکیم بن جعفر سے مروی ہے کہ عبداللہ براسی کہتے ہیں جو لوگ اللہ عز و جل سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں، قیامت کا دن ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ مصائب کے حوالے سے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ غائب کو اور موجود کو اور ظاہر اور چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ پر کوئی چھپی ہوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ واقع ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مطابق ہوگا۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور ہر شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ تقدیر میں لکھا اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہوتی ہے، اور شر کے فیصلے میں بھی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، سورہ البقرہ آیت نمبر 216 ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی اچھی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، کہ انسان اتنا بھی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ انسان کو کیا ضرورت ہے، کیا اس کو چاہیے۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے لیے بہتری کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کر دیں۔ اسی طرح بعض اوقات چھوٹی تکلیف آ جاتی ہے، وہ بڑی تکلیف کو روکنے کا باعث ہوتی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جزا و فضا کرتے ہیں کہ کیوں تکلیف آ گئی۔ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کے اندر شر نہیں ہے، وہ ہماری نسبت سے مقدور، یعنی جس کی نسبت سے تقدیر نافذ ہوتی ہے اس کی نسبت سے شر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے۔ انسانوں پر جب مصیبت آتی ہے وہ ان کے حق میں خیر ہوتی ہے، اور ان کو جب خبر خیر ملتی ہے تو وہ بھی ان کے حق میں خیر ہوتی ہے۔ مصائب انسان کے حق میں شر ہوتے ہیں، ان سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فعل میں وہ شر شمار نہیں ہوتے۔ تو کسی چیز کا ایک رخ ہمیں برا محسوس ہوتا ہے لیکن دوسرا اعتبار سے وہ ہمارے لیے ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ مالک ہے، لیکن ہمارا مالک وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ چھٹا ہے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، سورہ الکہف آیت نمبر 49 میں۔ 7ویں نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، ہمارے والدین سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، تو ہمیں اس سے رحم مانگنا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر ہے جی اللہ کے اسما کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ۔ اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، سورہ الفرقان آیت نمبر 2۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو، سورہ الصافات آیت نمبر 96۔ یعنی ہمارے کام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں،
انسان اگر یہ جان لے تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ کمزور ہے اور اس کا حیلہ کم ہے، اور یہ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ نے دنیا کے لیے قاعدہ بنایا ہے کہ یہاں حالات بدلتے رہیں گے، رات ہمیشہ کے لیے ہے نہ دن ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ امتحان ہے۔ وَتِلْكَ أَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ اللہ کی تقدیر مومن اور کافر اور نیک اور بد پر جاری ہوتی ہے، سب کے لیے تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 45۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ مصائب کو ہلکا کیسے کیا جاتا ہے؟ قیم نے زاد المعاد میں اس میں سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 میں ہے پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا۔ اگر انسان اس میں غور کرے گا تو کئی فائدے بھی نظر آئیں گے۔ مثلا گھروں میں رہنے کے فائدے بھی ہیں، گھر والوں کو وقت دینے کا موقع مل گیا، نمازوں میں یکسوئی آ گئی، ٹھہراؤ آ گیا، دور کے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا جو ضرورت مند ہو سکتے ہیں، یعنی کئی پہلو جو انسان اس تیز رفتار زندگی میں جو بھولے ہوئے تھا، رکنے کے بعد وہ یاد آ گئے۔ فضائی آلودگی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ذریعہ آمد و رفت رکا ہوا ہے، انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا ہے۔ نمبر 2 پہ اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھیے تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، گھبراہٹ سے واویلا کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی۔ صبر اور ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ پڑھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ صبر اور اجر کی امید رکھیں، یہ جان لیں کہ بے صبری دشمن کو خوش کرے گی اور دوست کو ناراض کرے گی، اور رب کو ناراض کرے گی اور شیطان کو خوش کرے گی، اور اجر کو ضائع کرے گی اور اس کے نفس کو کمزور کرے گی۔ نمبر 6 پہ ہے جب تک مصیبت باقی رہے صبر سے لذت محسوس کرے۔ اپنے اندر ہی اندر چپکے رب کو پکارتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ سن کے آپ کو صحابہ کی وہ یاد آ رہی ہوں گی، جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے تھے نا، تو کتنا پکا ایمان تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیا کیا تھا، تپتی ریت پر لٹا کے ان کے اوپر بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ کیوں اتنی مصیبتیں جھیل رہے تھے؟ اتنا ایمان تھا، ایمان کی لذت وہ محسوس کرتے تھے، اپنی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ جھیلتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نمبر 7 پہ دیکھیں مصیبت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ 8 پہ ہے کہ مصائب کو ناپسند نہ کریں۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن اس میں اس کی نجات ہوتی ہے۔ فضل بن سہل کہتے ہیں کہ بیماریوں میں نعمتیں ہیں، کسی عقل مند کو ان سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے، بس یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور صبر کے ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں اور غفلت سے جگاتی ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ بیماری یعنی سر درد مانگتے تھے اللہ سے کہ سر درد ہو تو ہمارے گناہ معاف ہو۔ ہوا مولانا مالک بھی ہوتا ہے، مولا محافظ بھی ہوتا ہے اور مولا مددگار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مولا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پر اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مصیبت میں انسان کے لیے کئی بہتریاں ہوتی ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 11 میں ہے، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں
مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا مادہ ہے یعنی روٹ ورڈ ہے واو کاف لام۔ کسی بھی کام میں کسی اور پر اعتماد کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو وکیل بنانے پر اسی سے لفظ توکل نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ اللہ اس کی رزق اور کام کا ذمہ دار ہے، تو انسان صرف اسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جرجانی کہتے ہیں توکل سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا بلکہ اس سے مایوس ہو جانا۔ قرآن میں بارہا توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 9 میں ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارساز بناؤ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 میں ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کافی ہو جانا۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ جس کو تقدیر پر راضی رہنا اور توکل کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا، اس کی کفایت کی گئی، ہم و غم دور ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، توکل کرنے والے کو اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے، دشمن کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، مسائل حل ہو جاتے ہیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، اللہ کے سوا کا ڈر نکل جاتا ہے، تہمات اور بدشگونی کا زائل ہو جانا، اور جادو، حسد اور نظر بد سے حفاظت ہو جانا۔ آخرت میں بڑا اجر ہے، جنت ہے، بلا حساب جنت میں داخلہ ہے۔ اور آگے ہے کہ کن کن کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ کوئی بات غمگین کرے تو اللہ پر توکل کرنا، لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اگر لوگ اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، جب دشمنوں کا خوف ہو تو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، دل کی کیفیت کے ساتھ ساتھ زبان سے اظہار کریں، دشمن کے سامنے بھی اللہ پر توکل کا اظہار کریں، بدشگونی ہونے پر اللہ پر توکل کریں، دجال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توکل کے لیے دعا بھی ہے، اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت تدلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے کفر کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے، تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کو موت نہیں آ سکتی، اور جنوں انس سب مر جائیں گے۔ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اے اللہ دعا ہے، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ فرما اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر صرف تیرے ہی پاس۔ اے اللہ
جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر بھی ایمان لایا۔ مصیبت کی سختی سے پناہ مانگنے کی دعا کیجیے کہ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضا کی دعا ہے۔ اسألک الرداء بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے فیصلوں کے بعد ان پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ مصیبت کے وقت اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2165۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ مصیبت پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مصیبت پہنچنے پر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس بات پر یقین رکھنا کہ جو پہنچا ہے وہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔